میں تو امتی ہوں اللہ کی توحید کا کے بیان کرنے کا طریقہ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اس طرح بیان کرو کہ اللہ کی توحید کو اس طرح بیان کرو کہ جتنا سارے عالم میں زمین و آسمان کے درمیان یا اس کے اوپر اور زمین سے نیچے جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کی نفی ہو، کیونکہ انفراد عبادت انفراد ذکر اس سے باطل کبھی مقابل نہیں آئے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور زور سے فرماتے تھے۔ ان کی قرآن کی تلاوت سے عورتیں اور بچے مشرکین اور کافروں کے عورتیں اور بچے ان کے قرآن کی تلاوت سے ان پر ٹوٹے پڑتے تھے سننے کے لیے۔ کافروں کو خطرہ تھا کہ کہیں اس سے ہمارے بچے اسلام میں داخل نہ ہو جائیں اور ہماری عورتیں اسلام قبول نہ کر لیں۔ ابوبکر رضی اللہ پر پابندی لگائی گئی کہ آپ اگر قرآن زور سے پڑھیں گے تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ ابن دغینہ نے اس شرط پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دی تھی کہ آپ قرآن گھر کے اندر کے حصے میں آہستہ پڑھیں گے، باہر آواز نہ آئے۔ فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن دغینہ سے کہ تو اپنی امان واپس لے لے، میں قرآن زور سے پڑھوں گا۔ میرے محترم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ذکر کے فضائل اور اس سے دلوں کے ضم اور دلوں کی گندگی کا صاف ہونا ثابت ہے، یقینی ہے، لیکن ایک اللہ کا ذکر ہے، ایک اللہ کے تذکرے ہیں۔ میں بہت ہی دل چاہتا ہے کہ آپ سے کھل کے بات کروں۔ مساجد میں اللہ کے ذکر کے جو تذکرے آئے ہیں حدیثوں میں، اس ذکر سے اجتماعی ذکر مراد ہے، یعنی اللہ تعالی کی توحید، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی صفات، اس کی نعمتوں کے تذکرے مراد ہیں، اس کے احکامات کے تذکرے مراد ہیں۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، میں دو چیزیں عرض کر رہا ہوں، ایک انفرادی ذکر، ایک اجتماعی ذکر۔ انفرادی ذکر کا کسی حد تک امت میں معمول ہے، لیکن اجتماعی ذکر امت میں سے ختم ہو گیا۔ میری بات بہت ہی دھیان کے ساتھ سنو۔ وہ اجتماعی ذکر کیا ہے؟ وہ اجتماعی ذکر مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے ان میں ایمان والوں کو جوڑنا اور یہاں اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے کرنا، یہ صحابہ کرام کا اجتماعی ذکر ہے۔ آپ نے بارہا روایت پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، معاویہ نے آ کر پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں۔ یہاں تذکرے مراد ہیں، میری آگے بات جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں۔ فرمایا قسم کھا کے بتلاؤ، میں اپنی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے تمہیں جو قسم کھلوائی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ اب آپ روایت غور سے پڑھنا تو معلوم ہو جائے گا۔ ہم اس پر اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی،
ہم پر احسان کیا ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر. فرمایا کہ خدائی کی قسم یہی کر رہے ہو؟ ہم نے کہا خدائی کی قسم یہی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے جو قسم کھلوائی ہے تم پر کسی تہمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ جبرائیل نے مجھے آ کر یہ خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اس عمل پر اپنے فرشتوں کے سامنے آسمان پر فخر فرما رہے ہیں.